صحافی عمران شفقت ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران ریاض کی ملاقات ان کی اہلیہ کے ساتھ کروا دی گئی ہے، تو انہوں نے بالکل لکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ ان کو جو ہے وہ اندر کی سٹوری زیادہ پتہ ہوتی ہے۔ سر، سب سے پہلے جو ایک رومرز کی جو ہے فیکٹری چل رہی ہے کہ عمران ریاض کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس بارے میں میاں علی اشفاق صاحب جو ہے وہ ان تمام رومرز کی حد تک تردید جو ہے وہ ٹائم اینڈ اگین کر چکے ہیں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ان کی اپنی جو ہے وہ سورس کے ذریعے سے کسی طرح کی رپورٹ ہے جو کہ کافی حد تک مستند ہے۔ اس کو میں مکمل طور پہ جو ہے وہ انڈورس کرتا ہوں کہ عمران ریاض جو ہے وہ بالکل خیریت سے ہے۔ ہاں، اس کے اوپر کسی طرح کا ٹارچر ہونا جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ خودکشی کی حد تک یا جان سے مار دینے کی حد تک یا قومے کی حد تک ایسی جو ہے وہ کسی بھی خبر میں کوئی جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو عمران ریاض وہ خیریت سے ہے، مگر چونکہ وہ نہ اپنی فیملی کے پاس ہے، نہ ہی جو ہے وہ کہیں نظر آ رہا ہے، نہ ہی کوئی ایجنسی اس کی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کسٹڈی کلیم کر رہی ہے، تو ان حالات میں آپ کا، میرا اور عام عوام کا اور صحافتی برادری کا کیا سرائیاں جو ہے وہ کر لینا اور اس کے اوپر کسی بھی طرح کے رومرز دے لینا یا اپنے خدشات کا اظہار کرنا، اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان کے خدشات اپنی جگہ پہ کہیں نہ کہیں درست ہو سکتے ہیں، مگر خودکشی کی حد تک یا جو ہے وہ خدا نہ خواستہ مار دینے کی حد تک یا اسے قومے کی حد تک پہنچا دینے کی حد تک کسی طرح کے کسی رومر میں کوئی تصدیق نہیں ہے۔ صحافی عمران شفقت ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران ریاض کی ملاقات ان کی اہلیہ کے ساتھ کروا دی گئی ہے، تو انہوں نے بالکل لکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک چیز یہ سامنے آئی ہے کہ عمران ریاض کی ملاقات جو ہے وہ ان کے وکیل میاں علی اشفاق صاحب سے کروا دی گئی ہے اور تسلی دے دی گئی ہے کہ خاموشی رکھے 1 مہینہ تک۔ کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے والد بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ ان دعووں میں کوئی حقیقت ہے یا یہ بھی سارے جو ہیں وہ قیاس آرائیاں ہیں یا یہ مکمل طور پہ جھوٹی خبریں ہیں، اس کو تو قیاس آرائی بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایسی کوئی بھی خبر دینا کہ ملاقات فیسیلیٹیٹ کرا دی گئی ہے، یہ آپ باقاعدہ طور پہ کسی مستند جو ہے وہ خبر کو اس طرح سے جو ہے وہ مستند الفاظ میں دیتے ہیں۔ ایسی کسی بھی جو ہے وہ طرح کی کوئی خبر جو ہے وہ اس میں صداقت نہیں ہے، نہ تو اس کی بیوی کی اس سے ملاقات کروائی گئی ہے، نہ ہی اس کے والد کی اس سے ملاقات ہوئی ہے، اور نہ ہی وکیل کی جو ہے وہ عمران ریاض خان سے کسی طرح سے ابھی تک ملاقات کروائی جا سکی ہے۔ ہاں، لیکن ہماری اپنی جو ہے وہ ایک انفارمیشن جو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ وہ خیریت سے ہی از الائیو اینڈ ہی از ویل۔ تو پھر اب سوال یہ ہے کہ عمران ریاض کب جو ہے وہ بازیاب ہوگا؟ کل اطاعت آرڈر نے بھی بات کی، انہوں نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ جی عمران ریاض جلد آپ کے پاس ہوں گے۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ وہ اغوا ہیں، وہ کہاں پر ہیں، کس طرح ہیں، کون لے کے گیا، آپ کے پاس یہ انفارمیشن کیسے ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عمران ریاض آئے گا تو آپ کو خود بتا دے گا۔ دیکھیں، اطاعت آرڈر کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئی بلیو کہ میاں علی اشفاق کی طرف سے دی گئی خبر کو پروبیبلی سپورٹ کرتی ہے اور انڈورس کرتی ہے، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عمران ریاض خان جلد سامنے آ جائے گا اور خود آ کے جو ہے وہ حقائق سے جو ہے وہ آگاہی دے دے گا، تو ان حالات میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل خیریت سے ہے، وہ ٹھیک ہے، اور از جلد انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ہمیں معزز عدالت سے مکمل طور پہ اطمینان ہے کہ معزز عدالت کو ٹھیک جو ہے وہ ڈائریکشن میں لے کے چل رہی ہے، لیکن ہمارا اطمینان کا اظہار جو ہے وہ تب ہو سکے گا جب عمران ریاض خان عدالت کے سامنے پروڈیوس کر دیا جائے اور ریلیز کر دیا جائے، یعنی ہمارا اطمینان اسی وقت ہوگا۔ ہمارا پھر حکومت جو ہے اقتدار میں ہے، اطاعت آرڈر معاملے خصوصی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی اس سارے معاملے میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شریک جرم ہے، ملی بھگت ہے۔ جو آپ خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ جو آئی جی پنجاب ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ اس معاملے ساری گیم پلان کا حصہ ہے، تو حکومت کی بھی کوئی بدنیتی، کوئی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اطاعت آرڈر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا اگر دوسرا رخ دیکھا جائے تو بالکل اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کی مکمل جو ہے وہ ہدایات پہ عمران ریاض خان کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا ہے اور آج تک اسے جو ہے وہ ان لافل کسٹڈی میں رکھا گیا ہے، اور حکومت جو ہے وہ ان تمام حالات سے اور عمران ریاض خان کے ویئر اباؤٹ سے مکمل طور پر واقف ہے، اور انہی کی ہدایات پہ یہ جتنی ایجنسیز ہیں انہوں نے ایز اے ٹول اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کیا ہوا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، اور ان کو پلیز کرنے کے لیے عمران ریاض خان کو آج تک جو ہے وہ اغوا کر کے اور کسی بھی جو ہے وہ نامعلوم جگہ پہ ان لافل کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے۔ صبح اس کیس کی بڑی اہم سماعت ہے اور پہلی مرتبہ کورٹ نے تحریری آرڈرز میں کچھ ہدایات، کچھ احکامات دیے، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ 2 ملاقاتیں ہوں گی جو عمران ریاض کے وکلاء ہیں، ان کے فیملی اراکین ہیں، ان اداروں سے جس میں خفیہ ایجنسیوں کے اراکین بھی شامل ہیں، پولیس حکام شامل ہیں، اور پروگرس جو ہے وہ شیئر کی جائے گی۔ ایک میٹنگ آپ کی ہو چکی ہے،
दूसरी मीटिंग क्या हो चुकी है और इन दोनों मीटिंग्स के हवाले से अब तक आप क्या समझते हैं कि जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने कोई प्रोग्रेस आपके साथ शेयर की है, कोई तसल्ली तशफ़ी दी है? हमारी लास्ट मीटिंग में जो हमारी मुलाकात हुई थी उसमें महज जो है वो कमेटी की तरफ से हमसे जो है वो हमारी इनपुट्स ली गई थी, हमारे खदशात जो है वो सुने गए थे। हमारी जो इमरान रियाज के वालिद की तरफ से ततीमा स्टेप जो बयान था जो कि उनकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के तौर पर ट्रीट की जानी चाहिए उनकी तरफ से दूसरी दरख्वास्त, उसको जो है वो उन्होंने सफ़ाए मसल पे ले लिया था। और आईजी साहब जिसमें बतौर जो है वो एक पार्टी FIA के केस में सामने नज़र आते हैं, उसके समन की कॉपी हमने पेश की थी और हमने साथ ही साथ जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि हमें जेल डिस्ट्रिक्ट जो सियालकोट जेल है उसकी जो CCTV फुटेज है इमरान रियाज खान को उनको हैंड ओवर करने से लेकर वापस निकालने तक जो 7-8 घंटे बनते हैं उनके रिकॉर्ड के मुताबिक उस तमाम जो है वो टाइम की CCTV फुटेज हमें दिखाई जाए। हम अपने ताई भी जो है वो उसमें से लोगों की पहचान करना चाहते हैं कि जो उनके घर पे रेड के वक्त आए थे या वक्तन फ़वक्तन उनके घर पे जो है वो मुखबरी के सिलसिले में या रेड्स के सिलसिले में आते जाते रहे हैं, ताकि हम उसमें से तस्दीक कर सकें कि क्या आया कि इनमें से पहले से जो आने वाले लोग हैं उनमें से कोई आदमी मौजूद था जो जेल में आया और विज़िट किया, उसको मिला और उसको ले जाने में, उसको अगवा करने में जो है वो मुलव्वस रहा हो। तो ये हमारी दरख्वास्त थी और हमारी मज़ीद भी ये दरख्वास्त थी कि जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग अदालत में उससे पहले हम चाहेंगे कि हमें एक और जो है वो मीटिंग जो है वो दी जाए ताकि हम आपकी प्रोग्रेस पे जो है वो अगर कोई इत्मीनान हो तो हम अदालत में अपना इत्मीनान जाहिर कर सकें। कितने पुर उम्मीद हैं कि कल कोई मस्बत जो है वो जवाब दिया जाएगा, कोई ऐसा क्लू दिया जाएगा उनकी कस्टडी के हवाले से या उनकी बाजियाबी के हवाले? कल से पहले तो हम जो है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी ये उम्मीद है कि हमें वो जो कमेटी बनाई गई है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसमें असास इदारों के भी लोग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा हैं, वो आज हमें जो है वो मुतवक्के तौर पे हमें बुला लें, हमें टाइम दे लें और हमें जो है वो मीटिंग का हिस्सा बनाएं, हमारे मज़ीद खदशात को भी जो है वो अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं और अपनी प्रोग्रेस से भी हमें आगाह करें ताकि हम अदालत में अगर हमारा इत्मीनान है या गैर यकीनी है, दोनों में से जो भी हम अपना स्टैंस जो है वो अदालत के सामने वाज़िया कर सकें। और अगर जो है वो उन्होंने किसी तरह की प्रोग्रेस कर लिया और उसको रिकवर करने में कामयाब हो गए हैं तो उससे भी हमें जो है वो आगाह करें ताकि कल हम अदालत में अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए और उसकी बाजियाबी की जो है वो स्टेटमेंट देते हुए उसे अदालत के सामने ला के जो है वो अपने मामले को अग्रीव को जो है वो उससे हम एडवीएट करवाएं। खान साहब, आफ्ताब इकबाल के बाद एक और बड़ी कामयाबी आज आपने हासिल की है। शाहिद साहब के केस में अदालत ने केस निपटा दिया और उसमें अब्दुल्ला भाई भी जो हमारे उर्दू पॉइंट के साथी हैं वो भी थे। इस केस की थोड़ा सा बता दीजिएगा कि अदालत ने क्या अहकामात सादे फरमाए हैं, क्या शाहिद साहब मतलूब हैं जो कि इंतहाई मतलूब रहते हैं, तो इनके हवाले से थोड़ी सी डिटेल देखें। 9 मई का जो वाक़या